ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ قربانی کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ اپنی قربانی خود اپنے ہاتھ سے کرے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی اپنے دست مبارک سے کرتے تھے۔ حج کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے۔ تو لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کی جائے۔ اگر خود نہ کر سکے تو کم از کم قربانی کے وقت سامنے موجود رہے۔ پہلی کوشش تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کی جائے، اور اگر اپنے ہاتھ سے نہ کر سکے تو اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ جس وقت قربانی ہو، ہمارا جانور ذبح ہو رہا ہو تو سامنے موجود رہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھا نہیں جاتا جانور کو ذبح ہوتے ہوئے، تو یاد رکھیے یہی چیز اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دل کے تقوی ہی کو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیں وہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ دو پیغمبر، اللہ کے محبوب پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے لخت جگر نور نظر کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے تھے۔ تو کیا ہم ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے جانور کو ذبح ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں؟ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر پا رہے ہیں تو جس وقت ہمارا جانور ذبح ہو رہا ہو تو ہم اس وقت وہاں موجود رہیں۔ جانور کو لیٹانے سے قبل چھری تیز کرنا مستحب ہے، لیکن جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی چاہیے، تاکہ ذبح کے وقت جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ لٹا دیں، یعنی اس کے پیر قبلے کی طرف کر دیں، اور اپنا دایاں پاؤں اس کے شانے پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کریں۔ ذبح کے وقت قربانی کی نیت کریں، دل سے نیت کافی ہے، اس کے لیے الفاظ ادا کرنے ضروری نہیں ہیں۔ ذبح سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے۔ ذبح کرتے ہوئے یہ آیتیں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ ذبح کے بعد یہ دعا مانگے، اللهم تقبل مني كما تقبلت من حبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن خلیلک ابراہیم علیہم السلام۔ ذبح کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت ایسا جملہ کہنا ضروری ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر اور حمد و ثنا پر دلالت کرتا ہو، مثلا بسم اللہ یا سبحان اللہ، الحمدللہ، جبکہ ان کلمات سے تسمیہ کی نیت ہو، بسم اللہ کی نیت ہو ان کلمات کو ادا کرتے وقت، تو ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔ اگر ذبح کرتے وقت اردو میں اللہ کا نام لیا، مثلا کہا خدا کے نام سے ذبح کرتا ہوں یا اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہوں، تو بھی ذبیحہ حلال ہو جائے گا۔ عربی کا کلمہ پڑھنا ضروری نہیں، تو اس لیے خیال رکھنا چاہیے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ضرور لیا جائے، اور یہ بھی خیال رہے کہ جو شخص جانور کو ذبح کرانے میں چھری چلانے والے کا معاون ہو، مثلا چھری میں ہاتھ لگا رکھا ہو، جس وقت جانور کو ذبح کیا جاتا ہے بہت سے لوگ جو قصاب ہوتا ہے، جو ذبح کرنے والا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس چھری کو پکڑتے ہیں اور ہاتھ لگاتے ہیں،
تو جس نے ہاتھ میں چھری لی ہوئی ہے اور یا چھری کے اوپر ہاتھ لگایا ہوا ہے تو اس کو بھی بسم اللہ پڑھنا واجب ہوگا، یعنی اللہ کا نام لینا اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔